أفضل من عبادة سكلين صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. وزينة المسجد وزينة المنبر وولد حسن والحسين علي بن أبي طالب صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب المجيد قرآن الحكيم وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات. انتہائی واجب العزت مومنین کرام، السلام علیکم یا علیہ السلام. دعا گو ہوں میرے مولا جتنے شیعہ سنی برادران تشریف فرما ہے، ان کی دل کی نیک خواہشات اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما. میرے مولا جو ذکر حسین سننے آئے ہیں انہیں حسین کے غم کے سوا اور کوئی غم نہ دے. میرے مولا جو مومن بیمار ہے، میری خالہ بیمار ہے، کچھ اور مومن مومنات بیمار ہیں، سید شہباز حسین بیمار ہے، بیمار کربلا کے واسطے ان مومنین کو شفاء کاملہ عطا فرما. میرے مولا جو مومن پریشان حال ہے، مسرف پریشان کی واسطے ان کی پریشانی کو دور فرما. میرے مولا قبر کی پہلی ذات مجھے زیارت امیر المومنین نصیب فرما. میرے مولا شفاعت کی صبح مجھے شفاعت مولا حسین نصیب فرما. میرے مولا میرے آخر امام ولی العصر میرے رہبر امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. میرے مولا جتنے شیعہ سنی برادران جس مقصد کو لے کر آئے ہیں انہیں ان مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. علی جا دعا گو ہوں مولا تمہیں سلامت رکھے. بلند تر صلوات. انتہائی قلیل ٹائم میں گفتگو کرنا تھوڑا مشکل اور پیچیدہ ہو جاتی ہے. میں شکر گزار ہوں بانیان منبر کا جنہوں نے مجھ جیسے غریب کو اپنے علاقہ میں یہ شرف سمجھا بخشا اور مجھے منبر رسول پر بٹھایا. اور میں اس ماں کو سلام کرتا ہوں جس کی دعاؤں سے میں نے 2-4 کتابیں پڑھ کر علی کا ذکر کرنا سیکھا. اور میں ان ملنگوں کو دعا کرتا ہوں جو سارا دن اپنا گھر چھوڑ کر علی علی کرتے ہیں. یاد رکھ تو جب گھر چھوڑ کر گھر سے نکلتا ہے یہ نہ سوچنا کر میرا گھر اکیلا ہے، تیرے گھر کا محافظ عباس ہے. سلامت رکھے مولا. تمہیں گفتگو آسان. قبلہ کافی دوستوں نے گزارش کی ہے قبلہ تھوڑا آہستہ پڑھیے گا تو گفتگو آسان ہے. اور کچھ دوستوں نے شکوہ شکایت بھی کیے ہیں. شکوہ شکایت کے لیے ایک عرض کروں توجہ ہے پوری. اور ان کی شکایتیں ایسے لگتی ہیں مجھ مولوی کو جیسے کسی مولوی کو حلوہ. مولوی حلوہ کھا کر خوش ہو جاتا ہے. میں اپنے بزرگوں کے شکوہ ہوں، گلہ ہوں، نصیحتیں ہوں، انہیں حلوہ سمجھ کر کھا کر پی جاتا ہوں. شکر گزار ہوں جنہوں نے میری اصلاح کی ہے. میں دعا گو ہوں مولا انہیں سلامت رکھے. ہمیشہ بڑے ہاتھ شفقت کا ہی رکھتے ہیں. کبھی کسی نے بڑے نے ہاتھ رکھا اور منافقت کی ہو تو اسے بڑا نہیں کہتے. یہ مومنین کے ہاتھ ہیں. آپ مومنین کی دعاؤں ہیں. زہرا میری مرشد زادی بی بی بطول کا کرم ہے جو میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. کوئی آیا میرے مرشد علی کے گھر میں تو گفتگو میرے رسول سے کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا میرے علی کو. کسی نے پوچھا، بی بی نے سوال کیا، کہا بابا آپ رسول خدا سے گفتگو کر رہے ہو، چہرہ میرے مرشد علی کا دیکھ رہے ہو. اس نے کہا بیٹی تم نے سنا نہیں پیغمبر اکرم کی حدیث ہے رسول سے گفتگو کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پروردگار نے پوری کائنات میں نبی بھیجے ہیں، ہر دور میں نبی بھیجا ہے. توجہ ہے علی جان.
آیا ہے, کبھی شیش آیا ہے, کبھی یعقوب آیا ہے, کبھی سلیمان آیا ہے. ہر نبی نے ام الامت کا تزکیہ نفس کیا ہے. ہر نبی جب امت کی اصلاح کے لیے روانہ ہوا تھا تو جبرائیل نے ایک شرط رکھی تھی. کہو تو شرط پڑھ کر سناؤں. کتنا جاگ رہے ہو نا؟ جمانہ سری کا چاہ تھوڑا علام میں سرے کیا تھوڑا کتنا بیاد بولا سری چاہ کے اللہ کا پتہ لگے بیٹھا ہے. علی جا دعا گو ہوں مولا تمہیں سلامت رکھے. تو جب نبی آئے قبلہ جب پہلا نبی آیا تو اسے نبوت کا تاج سر پر پہنایا. عزاداروں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, نبوت کا تاج سر پر پہنا. جبرائیل نے صحیفہ دیا, کہا تاج تو پہن لیا ہے, صحیفہ پڑھ لے. جب نبی نے صحیفہ پڑھا تاج اتار کر چلا گیا. کہا نبوت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. رب نے دوسرے نبی کو بھیجا. اب دوسرا نبی آیا, تاج سر پر رکھا, جبرائیل نے صحیفہ دیا, کہا صحیفہ پڑھو. جب صحیفہ پڑھا تو چھوڑ دیا تاج, کہا نبوت مشکل ہے. دوسرا نبی بھی چلا گیا. توجہ ہے علی جا, بات پہنچ رہی ہے. تو پہلا نبی بھی آیا, دوسرا بھی آیا, 1,24,000 انبیاء آئے. تاج پہنا, صحیفہ پڑھا. جب پڑھا شرائط تو تاج اتار دیا. جب میرا محمد مصطفیٰ آیا, کیا سن رہے ہو؟ پیغمبر کا نام ہے, ایک مرتبہ بلندر سروار. سنی شیعہ برادر بیٹھے ہیں, جھوم کر سلواتیں پڑھنے والے ہیں. صدر بھائی تھوڑا سے آج سے چپ حال کو سندھی میں مذاق کرنا. درود پڑھو محمد والے محمد صاحب سے. قبلہ ہن اپنا علاقہ کہویلے سرائکی دی علاوڑی پوسی تے کہویلے سندھی تے کہویلے اردو تھوڑے مزاج دے نال واقف تا تھی گیا. ہاں کہ ہن تساں تھیڑا چاہو تو ودھیک مزہ آسی. قبلہ تاج آیا, نبی نے اتار دیا. جب سرکار دو عالم آئے, تاج سر پر رکھا, نبوت کا تاج سر پر رکھا. کیا سن رہے ہو؟ جب تک توجہ نہیں کرو گے بات کو دہراتا رہوں گا. تاج سر پر رکھا, تاج سر پر رکھا, تاج سر پر ہے. جبرائیل صحیفہ لے کر آیا, صحیفہ پڑھا. نبی نے ہاتھ اوپر کیے, حسین پاس میں کھڑا تھا. حسین نے کہا نانا گھبراؤ نہیں, نبوت جانے آپ جانو, میں جانے کربلا جانے. جتنا میں نے زور لگایا ہے نا اکیلے نے, آپ سب نے مل کر زور نہیں لگایا. قبلہ یا تو میں حلوہ کھا کر مضبوط ہو گیا ہوں, یا تو آپ نیاز کھا کر کمزور ہو گئے ہو. میں تمہارے مزاج کے مطابق پڑھوں گا, طالب علم بن کر, نوکر بن کر, نوکرانی کا بیٹا بن کر. میں سادات کا نوکر ہوں, مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, سارے مجھ سے بیٹھے ہیں. ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, ان سادات سے ملنا بھی عبادت ہے. میں پوری قوم کا شکر گزار ہوں. میں اپنی ماں کا نوکر ہوں, سادات کا نوکر ہوں, جو ذکر کا ٹائم دیا. علی جا رسول نے کہا, مولا حسین نے کہا نانا تاج جانے آپ جانو, میں جانوں کربلا جانے. نبی نے تاج پہنا. ہر امت کے لیے نبی آیا, ہر امت کے لیے تزکیہ نفس کیا. جب ہمارا نبی آیا, جب رسول نے رسول کو بھیجا تو کہا دین پیچیدہ ہے, دین مشکل ہے, تمہارے ساتھ 12 مشکل کشا بھیج رہا ہوں. دین مشکل ہے, تمہارے ساتھ 12 مشکل کشا بھیج رہا ہوں. دین پیچیدہ ہے, تمہارے ساتھ سید بھیج رہا ہوں. دین اکثریت کا نام نہیں, دین امامت کا نام ہے. اب رب نے کہا دین ایمان ہے, تمہارے ساتھ کل ایمان بھیج رہا ہوں. کل ایمان نہیں سمجھا گیا, اگر سمجھتے تو نعرہ ضرور لاتے. اے دری علی جا ایک بہلول گزرا ہے,
बहलोल, हारून रशीद के ज़माने में बहलोल था। मलंगों के लिए जुमला कह रहा हूँ, जो प्रवास करके उठते हैं ना, मलंग अली का जिक्र सुनकर उनके लिए कह रहा हूँ। जिसे अली ने पर अता के हैं वो हाथ बुलंद करके नारा मारेगा। तो अलिया बहलोल हारून रशीद के ज़माने में था। हारून ने बहलोल से पूछा, बहलोल तुझे अली ने क्या दिया है, सारी उम्र अली अली करता रहा है। कुछ तो बोलो ना सही, कुछ तो बोलो, हाँ तो करो ना। सारी उम्र अली अली करता रहा बहलोल, अली ने तुझे क्या दिया? बहलोल ने कहा, अली ने मुझे वो ताकत अता की है, अगर मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से मर जाऊँ। अगर कोई और खतीब कहता तो झूम पड़ते, मुझसे नाराज बैठे हो। अगर अली मुझे इतनी ताकत दी है कि भला अगर मैं अपनी मर्जी से मर भी सकता हूँ, जिंदा भी हो सकता हूँ। हारून ने कहा, कोई शख्स ऐसा नहीं इस दुनिया में जो अपनी मर्जी से मर भी जाए, जिंदा भी हो जाए। अली का दीवाना था। बहलोल जमीन पर लेट गया, देखा बहलोल मर गया। पूरी तवज्जो मलंगों के लिए जुमला कह रहा हूँ। किबला बहुत खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे, मौला तुम्हें सलामत रखे। बहलोल मर गया। अली की विलायत सुनाने आया हूँ, तुझे मजाक नहीं करने आया। मैंने विलायत पे किताबें पढ़ी है। अगर मैंने विलायत सही तरीका में पढ़ी ना किबला, तो तू झूम झूम कर नाचता रहेगा और अली के जिक्र में इतना मस्त हो जाएगा जैसे अहमद कूफी। अहमद कूफी के बाकी का शब्द ये पता नहीं। अलीजा जब ये बहलोल सोआ, लेटा जमीन पर, मर गया। हारून ने तबीब मंगवाए। जब तबीब आए, तबीब ने चेक किया, कहा हारून समझ में नहीं आता ये आज का मरा हुआ है या 100 साल पुराना। बहलोल आज का मर गया है या 100 साल पुराना। उसने कहा ये आज का नहीं, ये अभी मरा है और मैंने तुझे अभी बुलाया है और तू कह रहा है कि ये 100 साल एक मुद्दत पहले का मरा हुआ है। तबीब ने कहा मुझे परेशानी हो रही है कि इसकी मैयत ताज़ा है और जिस्म से बदबू भी नहीं आ रही। अली वाले खुशबूदार होते हैं। जुमले की कदर की आपने पहुंच गया, मैं समझ गया, चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। जब तबीब ने कहा ना कि बहलोल इसने हारून इसने तो जिस्म से बदबू भी नहीं आ रही, ऐसा लगता है 100 साल पहले का मरा हुआ है। जब बदबू का नाम बहलोल ने सुना, कसम है मिंबर रसूल की, उठ खड़ा, हारून से मुखातिब होकर कहा, बदबू उसकी मैयत करती है जिसका मुर्शिद बदबूदार हो। मैं अली का नौकर हूँ, मेरा मुर्शिद बोले तो कुरान बन जाए। कुरान की आयत बड़ी सुन्ना और अशरफ किताबल नज़ी नस्तफ़ैन मिन इबादिल्लाह। मैं एक जुमला कहूँ कि अल्लाह ने कहा कि अगर इमाम आ जाए तो घर का पाक होना ज़रूरी है। ये कहा ना मुर्शिद ने, मैं मुर्शिद के जुमले की तारीफ कर लूँ। मुर्शिद ने जुमला तो अच्छा कहा है। साबित अली नजफी भी पढ़ते थे, अगर इमाम आ जाए वो कहे घर से खाना ले आ, तो तेरे घर में कोई बर्तन पाक है जिसमें इमाम को खाना खिलाएगा। वो कहते हैं जब इमाम पानी मांगेगा तो कोई ऐसा गिलास है जिसका खुम्स और ज़कात दिया हो तो इमाम को देगा या नहीं। तो इमाम बोलेगा 4 पाई ले आ, कोई ऐसी 4 पाई है जो पाक हो जिस पर तेरा इमाम बैठे। ये मुर्शिद ने कहा, मैंने बातें बढ़ाकर कही क्योंकि मैं खतीब हूँ, मुर्शिद काबिल एहतराम वकील है। अब एक जुमला कहूँ मुर्शिद की खिदमत में, जितने शिया सुन्नी बिरादर बैठे हो, घर को पानी से जितना पाक किया जाए, पानी पाक नहीं होता जब तक घर हलाल के पैसे से न बने। घर हो हराम की कमाई पर, पानी से पाक किया जाए और तू नमाज पढ़े, बोल मैं अली का मुरीद, हराम के पैसे वाले घर में नमाज पढ़ रहा हूँ, अली राजी हो रहा है। याद रख, हराम के पैसे की कमाई में के घर में नमाज पढ़ेगा, मलाइका रहमत नहीं लानत
آپ نے؟ رب نے کہا آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ سجدہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ایک سوال پوچھوں آپ سے، قبلہ جب سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ ہاتھوں کا ہونا، سر کا ہونا، زمین کا ہونا، گھٹنوں کا ہونا، پاؤں کے انگوٹھے لگانا، یہ ہو گیا سجدہ۔ اب رب نے کہا آدم کو سجدہ کرو، جب آدم کو سجدے کے لیے کہا نہ زمین تھی، بولو تو صحیح نہ سمجھ، خدا کی قسم ایسے بیٹھو جیسے میں خیبر میں آپ خندق کرتا، نعرہ ہو گیا کدھر صحیح، ایک نعرہ آپ سناؤ، اللہ جب ڈرائیور تھک جاتا ہے نا تو دوسرا ڈرائیور آتا ہے نا، اس کو پانی دیتے ہیں کنڈکٹر، یہ نعرہ علی کا مومن کی تھکاوٹ کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، طالب علم بن کے خدمت کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے خدمت کر رہا ہوں۔ تو علی جا وہ بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچی تھی، سجدہ، قبلہ سجدہ آدم نے، زمین نہیں تھی، اب جہاں سجدہ ہو رہا ہے وہاں پہ زمین نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا میں کہاں پہنچاؤں، میں نے دیکھا مرشد سن رہا ہے یا نہیں، توجہ ہے یا نہیں، یہ خطیبوں کا جملہ ہے، تو میں یہ سن رہا تھا کہ مرشد سن رہے ہیں یا نہیں۔ سجدہ کے لیے مرشد زمین نہیں تھی، اب جو سجدہ کرتے ہیں نا، سر بھی نہیں تھا ملائکہ کا، سجدہ کرتے، یہ سنا ہے، ہاتھ بھی نہیں تھے، تو یہ سجدہ کیا؟ رب کی تسبیح کرنے کے لیے 80,000 سال ایک نے لکھا حضرت محمد مصطفیٰ کا نور پردہ حجابت میں تھا، سبحان ربی العظیم کا ذکر کرتا رہا، سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر کرتا رہا۔ ایک نے لکھا 24,000 سال حضرت محمد مصطفیٰ کا نور تسبیح پردہ حجابت میں تھا، جب رب کے سامنے آتا تھا تو سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھتا تھا، کبھی سبحان اللہ پڑھتا تھا، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر کرتا تھا۔ نبی کا نور علی کے رب کے نور کے سامنے ذکر کرتا تھا، رب اپنے نور کو محمد کے نور میں دیکھا کرتا تھا۔ یہی نور آدم کے نور میں، آدم کے سلب میں آیا۔ رب نے ملائکہ کو کہا کرو سجدہ، جب ملائکہ کو کہا کرو سجدہ تو آدم نے کہا رب العالمین پہلے سجدہ نہیں کروایا، آج کروا رہا ہے۔ کہا پہلے تیری پیشانی میں نور نہیں تھا، آج محمد مصطفیٰ کا نور آیا ہے، ملائکہ تجھے نہیں مصطفیٰ کے نور کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آدم نے کہا میں نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے آدم کے سلب آدم کی پیشانی سے اسی نور کو ہاتھ پر منتقل کیا۔ جب نور ہاتھ پر آیا تو آدم نے ہاتھ پر نور دیکھا۔ یاد رکھ یہ اسی ہاتھ میں آیا ہے جس ہاتھ میں انسان کا مقدر لکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جیو بڑے محمد والے محمد میرے بزرگوار ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلندر صلوات۔ بابا جی ایک ملنگ بیٹھا تھا اسٹیشن پر، علی کا نوکر، پوری توجہ ہے نا علی والے، یہ میں ملنگوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں اور خیرات بھی تم سے مانگ رہا ہوں، نظر اللہ خیرات میں مجھے نعرہ علی کا سنانا، میری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ ایک ملنگ اسٹیشن پر بیٹھا تھا قبلہ، وہ جھوم جھوم کر ایسے کر رہا تھا، آنکھیں بند تھی، ہاتھ بھی گھوم رہا تھا، انگلی بھی اوپر دی۔ تو ایک مولانا ٹرین میں بیٹھے تھے، مولانا نے اپنے خلیفے کو 10 روپے دیے یا 20 روپے یا 100، کہا اس ملنگ کو دے کر آ۔ اس نے 10 روپے لیے، ٹرین سے اترا، اسٹیشن پر آیا، ملنگ جھوم جھوم کر ایسے ذکر کر رہا تھا۔ اب نے اس ذکر کرنے والے کی ہتھیلی پر نوٹ رکھا، اس کی آنکھیں کھلی، دیکھا نوٹ پڑا ہے، توجہ ہے یا نہیں، دیکھا نوٹ ہے، نوٹ دیکھ کر کہنے لگا کس نے دیا؟ اس نے کہا اس مولانا نے دیا۔ کہا میں تجھے بھیکاری لگتا ہوں؟ کہا بابا جی آپ فقیر ہو؟ اس نے کہا میں بھیک مانگنے والا فقیر نہیں، میں علی کا فقیر ہوں۔ میں مانگنے والا فقیر نہیں ہوں، میں دینے والا فقیر ہوں، میں دینے والا فقیر ہوں۔ اب وہ فقیر کیا دے رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ علی کے نوکر بیٹھے ہو، علی کی عزت کی قسم ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جتنے شیعہ سنی برادران بیٹھے ہو، مجھے ایک حضرت عمر کی
खलीफा सानी है, हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल है, सुन्नी शिया हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, सुन्नी उस्ताद है, क़िबला अशरफ साहब भी उस्ताद थे। अब आलीजा ये मलंग क्या कह रहा है? अब इस मलंग ने कहा खलीफा रुक। जब वो रुका कहा इस मौलवी को कहो अगर खैरात देना चाहता है तो अली वाले पैसे नहीं लेते, एक नारा अली का सुना ले, खैरात कबूल हो गई। जब सूरह मुनाफिकून उतरी तो पैगंबर अकरम के लिए रब ने कहा ऐ हबीब अपनी मस्जिद को खाली कर, अपनी मस्जिद से मुनाफिकों को निकाल। वइज़ा जाअकल मुनाफिकून, तेरे पास मुनाफिक बैठे हैं इन्हें निकाल, तेरे पीछे मुनाफिक हैं इनको निकाल, तेरे आगे मुनाफिक हैं इन्हें निकाल। रसूल ने कहा जनाब उमर से रिवायत सवाए के मुहर्रका में हजरत उमर फरमाते हैं खलीफा सानी है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है, शिया सुन्नी बिरादर है, मैं हजरत उमर की तारीफ करता जाऊं। रसूल को कहने लगे या रसूल अल्लाह, परवरदिगार का हुक्म है कि मस्जिद में मुनाफिक बैठे हैं, निकालना भी है, तो कैसे पता चले? कोई फतवा लेने आता है, कोई नमाज पढ़ने आता है, कोई गुफ्तगू करने आता है, कोई रसूल का चेहरा देखने आता है, हर इंसान अपने मसले के लिए मस्जिद नबी में आता है। अब कैसे पता चले मुनाफिक किसे कहा जाता है, मुनाफिक किसे कहा जाता है, मोमिन किसे कहा जाता है? तो हजरत उमर ने कहा, हजरत उमर कहते हैं कुन नारिफो बुग़्ज़ो अली शिन, कुन नारिफो बुग़्ज़ो अली शिन। ऐ रसूल खुदा, अब अली के बुग़्ज़ से पहचानेंगे कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। हजरत उमर के कहने पर रसूल ने अली को आगे बुलाया, मिंबर पर बैठाया, जिसका मुंह डबल रोटी का बन गया। हजरत उमर ने कहा ये मुनाफिक है, जो हंसते रहे कहा ये मोमिन है। अलीजा एक जुमला कहो कि अल्लाह ने कहा घर का पाक होना जरूरी है, घर का साफ होना भी जरूरी है। घर का पाक कैसे होता है? जब हलाल की कमाई से घर हो। एक कुएं में कुत्ता गिर गया, एक कुएं में, मैं एक अगली रिवाज पढ़ के मसाइल पढ़ूंगा। अलीजा बहुत गौर तलब जुमला है आपका, मौला तुम्हें सलामत रखे। तो एक कुएं में कुत्ता गिरा, वो मौलवी साहब के पास गए, कहा मौलाना ये इस कुएं में कुत्ता गिर गया है और पहले ज़माने में खूच पानी पीते हैं, अब कैसे पाक करें? उस मौलवी ने कहा पानी निकालो, फिर पानी डालो, फिर निकालो, फिर पानी डालो, फिर निकालो, कुआं पाक हो जाएगा। जब इन्होंने पानी डाला, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, मौलाना के कहने पर, हम जैसा मौलाना था, अब पानी कौन पिए? वो कहे तू पी। उसने कहा पहले तू पी। उसने कहा अंदर कुत्ता गिरा है, तू पी। उसने कहा तू पी। परेशानी का आलम है ना, सही। कुत्ता गिर गया कुएं में, अब पानी कौन पिए? वो गिलास मौलाना के पास ले गया। मौलाना कहा मौलाना पानी पी। उसने कहा अगर मीठा होता तो मीठा, ये तो पानी ले आए हो, हम हलवे के मुरीद हैं, ये पानी लेकर आए हो, ये पानी। उन्होंने कहा मौलाना आपने फतवा दिया था कि कुएं में पानी डालो, फिर पानी डालो, फिर पानी डालो, कुआं पाक हो जाएगा। अब पानी पीने के लिए कोई तैयार नहीं, पहले तू पानी पी, तो फिर ये अवाम नास पानी पिए। अलीजा जब ये देखा ना तो उसमें एक बाल पड़ा था कुत्ते का। मौलवी ने कहा कुत्ता निकाला है या नहीं? कहा कुत्ता नहीं निकाला, पानी 3 मरतबा निकाला है। तो मौलवी ने कहा जब तक कुएं के अंदर से कुत्ता नहीं निकलेगा कुआं पाक नहीं होगा। घर को पाक करने वाला जब तक दिल से बुग़्ज़ अली नहीं निकलेगा घर पाक नहीं होगा। तुम्हें सलामत रखे। किबला मेरे बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि सलामत रहो, ये दुआएं हैं, मुझे इनकी दुआएं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसे दुआएं मिलती हैं उसे दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे पैसे मिल जाए उसे दुआएं नहीं फिर दवाएं लेना पड़ती है। दुआएं मिल रही है, मौला तुम्हें सलामत रखे। अब एक आखिरी हदीस आपकी खिदमत में किबला, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़।
رب نے کہا پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرے پروردگار کی عبادت کرتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرے پروردگار کی تسبیح کرتا ہے. اب اس پوری کائنات میں نظر کر، درخت بھی ہے، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حیوان بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، مومن بھی ہے، منافق بھی ہے. تو میرے مرشد نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ تسبیح کرتا ہے. ایک شخص نے کہا مولا کیا کتا بھی کائنات میں ہے وہ بھی تسبیح کرتا ہے؟ طبیعت گھبرا گیا. قبلہ کیا کتا بھی ذکر کرتا ہے یا نہیں؟ میرے چھٹے امام نے کتاب کا نام ہے معجزات آل محمد، کتاب میرے پاس موجود ہے. اگر کسی اعتراض ہو تو میں دکھا سکتا ہوں. اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. شیعہ سنی برادران بیٹھے ہیں، مولا تمہیں سلامت رکھے. علی جب کہا وہ کہا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ رب کی تسبیح کرتا ہے، کیا کتا بھی ذکر الہی کرتا ہے؟ تو رسول مسجد میں بیٹھے تھے. پوری توجہ، اب آخری لائن پر آ چکا ہوں. مولا تمہیں سلامت رکھے. تیز پڑھنے کی مجھے عادت ہے. علی رسول مسجد میں بیٹھے تھے، نماز فجر کے لیے آدمی آ رہے تھے. کسی کا پاؤں زخمی، کسی کی پنڈلی زخمی، کسی کی ٹانگیں زخمی. تو رسول نے پوچھا اے دوستو، اے حبیبو، اے دوستو، اے حبیبو، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو؟ یہ سورہ منافقون کی بات کر رہا ہوں جو رب نے کہا ہے. تو تمہارے پاؤں زخمی ہے، تمہاری ٹانگیں زخمی ہے، یہ خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہنے لگے مولا جب نماز کے لیے آتے ہیں گلی میں یہودی کا کتا ہے، وہ کتا کاٹ دیتا ہے. کتا پاگل ہے، کپڑے نیچے سے ہو جاتے ہیں، خون نکل آتا ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. جتنا مجمع بیٹھا ہے سارے مجمع کو ہاتھ باندھ کر گزارش کہہ رہا ہوں، اگر بات اچھی لگے تو نعرہ لگانا، اگر بات اچھی نہ لگے تو تیری مرضی، قدر کر یا بے قدری تمہاری مرضی. علی رسول نے کہا شریعت میں پاگل کتے کو مارنا جائز ہے. رسول آگے تھے، دوست احباب یار تھے جو نماز کے لیے آتے تھے، جو فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے تھے، کچھ کھانے کے لیے آتے تھے، کچھ کھلانے کے لیے آتے تھے، کچھ چہرہ دیکھنے کے لیے آتے تھے، کچھ چہرہ دکھانے کے لیے آتے تھے. سب کے سب یہودی کے دروازے پر پہنچے. دھکڑ باب ہوا یہودی کے دروازے پر. یہودی گھر سے نکلا. جب یہودی باہر نکلا دیکھا سرور جو عالم ہے، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے تکلیف کیوں کی ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ رسول نے کہا دوست نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کا تمہارا کتا ہے وہ پاگل ہے، انہیں کاٹتا ہے. یہودی اندر گیا، کتے کو رسی کھولی، کتا باہر نکالا. آواز دی کتے کو، کہا رسول آیا ہے اور تو رسول کے دوستوں کو کاٹتا ہے. آواز قدرت سے علی جبرائیل نازل ہوا. کتے کو غیبی طاقت ملی. کتا عربی زبان میں کہنے لگا یا رسول اللہ پاگل نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں. گلی سے گزرتے تھے میرے منہ سے علی کی غیبت کرتے تھے. میرے مرشد کی غیبت کرتے تھے تو میں کتا ہو کر کیسے غیبت برداشت نہیں کرتا؟ درود پڑھے محمد والے محمد. قبلہ پہنچ ایک دو لانے عبادت کی قبولیت کے لیے. قبلہ فضا آئی ہے. رسول دوستوں نے کہا قبلہ سرائی کے لیے کوشش کرو پڑھو. جناب فضا آئی ہے. رسول سر جھکا چکی تھا، ہاتھ بن کے آ رہی ہے. کائنات دا مالک او حسنین نواز اج فضا کچھ منگا نہیں ہے. اج فضا کچھ منگا نہیں ہے. رسول اللہ کے اماں فضا ساری زندگی کچھ نہیں بھی منگا. مانگ آ کے بیا کچھ نہ منگے ایک سوا ہے.
رسول اللہ کے اما سوال پوچھی، بی بی فضا آکھے اے رسول خدا تھوڑے دل وچ ایک راز ہے، وہ راز تو میں دسو۔ رسول اللہ کے اما پوچھ آکے تھوڑے دل وچ ایہو راز ہے جو کوئی کربلا ہی تھی ہونی ہے۔ مومن کربلا دا سن کے روندے نہیں تا سر جھکے۔ کربلا عام نہیں، کربلا دے وچ زینب کو تکلیف ملی۔ قبلہ کربلا رسول اللہ کے اما فضا تو کربلا دا کہیں دسا ہے۔ بی بی فضا آدھی ہے رسول اللہ، آدھی ہے یا رسول اللہ جب رات تھی دی ہے نا ادھ رات ویلے حسین اپنا بستر چھڑائیں گے، زینب اپنا بستر چھڑائیں گے، دوہے بھیڑ گرا زمین تے بہے ویندے، زمین تے بہ کے گل بہی چ بہی پا کے حسین انگلی نال لکیرہ مار کے آدھے زینب کربلا تھی سی، زینب کربلا تھی سی، کہیں پاسے عباس دی لاش ہو سی دے کہیں پاسے حسین دی لاش ہو سی۔ اولے زینب آکے حسین بھیرا تو جو مری دی وسے دے پیچھے میلا وارے سی۔ حسین آتھے اتھو کافل دا سرار مائے حسین اتھو کافل دا سرار ایک سجاد ہو سی بیا تو ہو سی۔ سیالم اللہ زمائی منتظر